ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مکرم علماء کرام، مدرسے کے طلبہ حضرات، سامعین کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنڈال بہت ہی خوبصورت ہے، اگر کچھ لوگ جو اس محفل کے باہر ہیں، میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ محفل رسول میں تشریف لے جاؤ۔ نوجوانوں، شاید تو علماء کرام کی کون سی دعا آپ کی زندگی میں کام آ جائے۔ میں التماس کروں گا حضرات سے کہ الحمدللہ عالی جناب صدر قاسم الدین صاحب اور ان کے صاحبزادے حضرت حافظ سمیع اللہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا مہتاب عالم صاحب قبلہ نے بہت ہی جانفشانی کے بعد اتنی خوبصورت محفل آپ کے لیے سجایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے محقق، ایسے مدبر، عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کو بلایا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے جگر میں ان کی ایک ایک بات کو سنجو کر اپنی عاقبت کو سنوار سکیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ جو اس محفل میں تشریف فرما ہے، علماء کرام کی آپ نورانی بیانات سننے کے خواہش مند ہیں۔ آپ حضرات تشریف لے آئیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالی ملک و ملت کے ماہ ناز خطبہ اور شعرا تشریف لائیں گے۔ محب گرامی حضرت علامہ مولانا افتخار الحسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آپ کو سبھی کی تقریریں اور نعت خوانی سماعت کرنی ہے۔ جو لسٹ میں جن کا نام ہے آپ سب سے ملاقات کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور میرے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہی رہتا ہوں، بہرکیف محب گرامی حضرت عارف حسین صاحب قبلہ کی محبت ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پر انوار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کمال الدین بھائی ایک بار مچل کر سبحان اللہ۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ آج کل گھومنے والوں کی ٹولیوں کو دیکھیں تو کوئی دیوبند میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی آپ دیکھیں
تو اشرف علی تھانوی کے مقبرے کے پاس گھومتا ہوا نظر آتا ہے. گھومنے والوں کی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن کوئی عقیدت کی روشنی میں جب بریلی شریف گھومتا ہے تو اس کی عقیدت بول پڑتی ہے کہ اے نادان، ارے تم تو ایسے دربار میں آ گئے ہو کہ جس دربار میں سارے منتوں کو جھولیوں کو پور کیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سچائی یہ ہے کہ ہم علم حقیقی کے ساتھ اپنی زندگی کو عمل پیرا کرنے کے ساتھ نظر نہیں آتے. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کا اعلان ہے کلام مجید میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن مسلمانوں، حالات نہ جانے ہمیں کس موڑ پر آ کر چھوڑ دی ہے. ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر اپنے دل کو جھنجھوڑ کر دل سے سوال نہیں کرتے کہ یہ میرا اٹھتا ہوا قدم صحیح معنوں میں صحیح جگہ پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حالات تو اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ عقیدہ کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ واقعتاً مذہب حق کا کیا عقیدہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جہاں جاؤ کفر و شرک کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر کفر کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، شرک کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جب ہم اور آپ منسلک ہو جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ عقیدت کسے کہی جاتی ہے اور عقیدہ کسے کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج عالی جناب صدر قاسم الدین صاحب نے اپنے دولت کدے پر سنت مصطفیٰ کانفرنس سجا کر ہمارے ایمان و عقیدے کی روشنی میں گفتگو کروانے کے لیے مفکر اسلام عمدۃ الخطبہ حضرت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی کو یہاں آپ کے پاس لا کر رکھ دیا ہے. اگر ایسے بزرگ کی تقریر کو سن کر واقعتاً ہم نے اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے منسلک ہونے لگو گے تو آپ کا دل بالکل کھینچا ہوا چلا جائے گا. اسی مہینے میں لوگ اجمیر شریف کے دھرتی پر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کا دل کھینچا ہوا چلا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اجمیر شریف لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ جس کی قسمت پھوٹ چکی ہے. میرا عقیدہ بولتا ہے کہ آپ کہیں اور مت جاؤ، ہندوستان کی اسی شہر اجمیر میں چلے جاؤ، وہاں خواجہ معین الدین چشتی رہتے ہیں. واقعتاً ہمارے اور آپ کے دل میں اطمینان و سکون و راحت پہنچانے کے لیے ہمارے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی ذات بھی کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ جب جب ہمیں ضرورت پڑی ہے ہمارے ایمان و عقیدے کے ساتھ، جب جب اس دنیا میں کسی نے کھیل کیا ہے، تب تک پروردگار عالم کسی نہ کسی عالم دین کو ہمارے درمیان بھیج کر ہماری اصلاح فرمائی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے سرزمین پر ایک ایسا واقعہ گزرا ہے کہ جس وقت اندرا گاندھی کا زمانہ چل رہا تھا، لوگوں نے میڈیا میں اخبار پڑھا. اخبار پڑھتے ان لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی سختی کیفیت محسوس ہونے لگی. عرض کیا کہ آج نہ جانے اس اخبار میں کیا کیا پترکاروں نے نوٹ کر دیا ہے. بات چلی گئی، بات سیدھے نکلی اور سیدھے چلی گئی بریلی شریف. وہاں پہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. بات نکلتی ہے کہ اندرا گاندھی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہے، اس کے ہاتھ سے آواز نکلی ہے
کہ مسلمان کو اگر بھارت میں رہنا ہوگا تو اسے خطرہ کرانا ہوگا، لیکن قربان جاؤ ہندوستان کے ایسے مفتی اعظم پر الحمدللہ، جن کی تقوی کی بات کیا کرنی، جن کی عزت و آبرو کی بات کیا کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شان و شوکت کو اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی میرے امام محدث انشاءاللہ تعالیٰ وہ بزرگ ہمارے محشر میں کام آئیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اعلان کیا، لاؤ توات اور قلم، لایا گیا۔ جب ان کے سامنے استفتاء ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب اہل سنت میں کیا کرا نہیں نس بندی کرانا، کہہ دو سبحان اللہ۔ مذہب اہل سنت کے نزدیک نس بندی کرانا حرام ہے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ نوٹ کیا ہے، اندرا گاندھی کے پاس جب یہ فتویٰ جا کر کے پہنچایا گیا ہے، پڑھ کر کے مچلتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہے بھارت کے مسلمانوں کی شان، اپنی جان تو لے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جان عالم کے آپ ان کے ساتھ کبھی کھیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے درمیان جب بھی ہمارے ایمان و عقیدے کے ساتھ کھیل ہوئی ہے، تب اللہ رب العزت ہمارے درمیان کوئی مسیحا بھیج دیا ہے، ہمارا کوئی پیروکار بھیج دیا ہے، ہمارا کوئی علمبردار بھیج دیا ہے، کوئی محقق کی روشنی میں آیا ہے، کوئی عمدۃ الخطبہ کی روشنی میں آیا ہے، ہماری ایمان و عقیدت کی حفاظت کرنے والا آیا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ حافظ سمیع اللہ صاحب قبلہ اور ان کے سارے برادران نے مل کر جو سنت مصطفیٰ کانفرنس رکھا ہے، یقیناً حضور نعیم الہدیٰ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور بیت الانوار کے فیضان سے سارے علاقے کے لوگ لبالب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بڑی ہی ذوق و شوق کے ساتھ لوگ بیٹھیں گے اور علماء کرام اور بزرگان دین کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور یہاں سے التماس کرتا ہوں کہ مسلمانوں، ایسا وقت آپ کو کبھی زندگی میں ملتا ہے، اس لیے آپ وضو بنا کر آؤ اور اس محفل بابرکت میں بیٹھ کر علماء کرام کی نصیحتوں کو سن کر اپنی زندگی میں ایک عجیب رنگ پیدا کرو، تاکہ محشر میں میرا پروردگار ہماری بخشش و نجات فرما سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔